الذين يبلغون رسالات الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدقه رسوله النبي الأمين الكريم۔ اللہ تعالیٰ کے حضور حمد و ثنا محمد و آل محمد کے شان اقدس میں درود و سلام کے عقیدت کے پھول تقدیم کر چکنے کے بعد آج کی اس پرسعادت اور روح پرور نورانی اور نورانیت سے پر سروزہ محفل اعتکاف کے اختتامی جلسے کے موقع پر آپ کی خدمت میں قرآن حکیم سے انتہائی پر نور آیت مبارکہ کے حصہ تلاوت کرنے کی شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند کلمات آپ تک پہنچانے سے پہلے میں محترم المقام رئیس المعتکفین فخر تصوف قائد ملت صوفیہ نور بخشیہ محترم رستم علی انجم صاحب، مہمان خصوصی علماء کرام، مشائخ اعظام، معزز افسران انتظامیہ اور میرے دین کے غیور باشعور غیرتمند وفادار دوستوں، بالخصوص علالخصوص علم و عرفان کے میدان میں محنت کرنے والے جملہ طلباء کی خدمت میں السلام علیکم۔ مختصر سی تمہید کے بعد جتنے بھی اہل سالکان راہ حق نے یک روزہ اور 3 روزہ اعتکاف نشینی تزکیہ نفس کے لیے، تصفیہ قلب کے لیے دن رات کوشاں رہا، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، اس آیت کے مطابق اللہ تک پہنچنے کے راستوں کو تلاش کرنے کی بھرپور انہوں نے مشقت کیا، تو ان سالکان راہ خدا کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ سب 24 گھنٹہ اللہ کے حضور دین اسلام کے لیے، ملک کی بقا کے لیے اس گلشن تصوف کی آبیاری اور بہتری کے لیے آپ دعا کرتے رہے۔ اس کے بعد ان خدمت گزاروں کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے سحری اور افطار کے لیے اپنی محنت کا حصہ اس میں ڈالا۔ تو یہاں پر علماء کرام بڑے بڑے برق رفتار شعلہ بیان مقررین فصیح و بلیغ سے پر زبان رکھنے والے علماء کرام اور مشائخ کی نظام کی روشنی میں آپ کے خدمت میں زیادہ حائل رہنے کے بجائے چند کلمات آپ تک پہنچانا میں ضروری سمجھتا ہوں، اور میں اللہ کا لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ اس شاندار اور عظیم الشان خانقاہ میں تقریر کے اعتبار سے تو دوسری بار ہے، لیکن خطبے کے اعتبار سے ابھی تک یہاں خطبہ پڑھنے کی سعادت حاصل نہیں ہوا ہے، لیکن الحمدللہ اس چیز پر مجھے اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ کراچی کے دامن سے لے کر کراچی کے ساحل سے لے کر سیاچن کے دامن تک کم و بیش ایسا کوئی مسجد نہیں جہاں پر الحمدللہ مشائخ اعظام علماء کرام کی دعاؤں کی برکت سے خطبہ جہاں پر نہ پڑا ہو، اور یہ سعادت حاصل ہے کہ بغیر کسی تزلزل اور ایمان میں گو کہ علم و عمل میں بہت فقدان رکھتا ہوں، گناہ گار آدمی ہوں، بندہ حقیر پر تقصیر خپل و کمی سے تعلق رکھتا ہوں، لیکن میرا عموماً جو فوکس عنوان ٹاپک رہا ہے وہ ایجوکیشن سے متعلق ہے۔ میرا خصوصی خطاب ان اسٹوڈنٹ سے، آج بھی میں ان اسٹوڈنٹ سے یہاں پر یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے ان تک پیغام پہنچیں گے، یہاں پر تو قلیل تعداد میں موجود ہے،
بولنے کے تو بہت کچھ میں دل میں آرزو رکھتا ہوں، لیکن مشائخ اعظام کی موجودگی میں ان تمام گفتگو پر آپ تک پہنچانے سے میں عاجز ہوں۔ تو دوسری اہم خوشی مجھے اس بات کی بھی ہے، جیسا کہ خطیب ذاکر صاحب اور ان کے انجمن کے اراکین یہاں پر موجود ہیں، مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہے کہ کرمی میں جتنے بھی چندہ کے لیے جس مسجد کے لیے تشریف لایا، ہم نے کسی کو خالی نہیں چھوڑا، مگر اس بیت اللہ کے لیے، اس سینٹرل جگہ کے لیے جو ہم نے کوشش کیا، جو ہم نے قربانی دی، یہ سب شاہد ہے۔ تقریباً کمی سے یہ ریکارڈ ہے کہ 8 سے 10 لاکھ کے درمیان ہم نے چندہ کر کے اس بیت اللہ میں اپنا حصہ ڈالا۔ یہ ہم آپ سے محنت یعنی کہ ٹین وغیرہ نہیں کرتے ہیں، بلکہ ہم یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ لوگ ہمارے پاس تشریف لا کر ہمارے حصہ اس میں شامل ہو گیا، ہمیں اس بات کی خوشی ہے۔ تو آج الحمدللہ پہلی بار یہ بیت اللہ مشاہدہ کرنے کے لیے ہمیں توفیق ہوا، تو میں اللہ کا جتنا شکر کرے کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ لوگ جو اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کا مختصر ترجمہ یہی ہے، اللہ کے انبیاء رسولوں نے خالق کا پیغام مخلوق تک پہنچایا۔ اس کے بعد اہل البیت علیہ السلام، اصحاب کرام نے اپنے دینی خدمات تبلیغ عوام تک پہنچاتے رہے۔ میں خلاصۃ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ کا جو پیغام پہنچایا، 7ویں صدی ہجری سے لے کر 9ویں صدی ہجری تک ان علماء کرام نے جو ورثۃ الانبیاء تھے، بڑی انتہائی بررفتاری کے ساتھ ان کی صوفیہ مباشرہ 7ویں صدی ہجری سے 9ویں صدی ہجری تک بالکل عروج پر رہا۔ فقہ احمد کی اتنی تشہیر ہو گیا کہ اہل کشمیر سے بلتستان تک لوگ ورثہ حیرت میں پڑ گئے۔ تو ان شخصیات میں حضرت شاہ سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت میر عراقی بدھ شکن علیہ رحمہ، ان 3 شخصیات نے دین اسلام کا جو پیغام پہنچایا، اتنی سے اتنی صحیح تک جو ہے صوفیہ مباشرہ دنیا میں بالکل اس طرح ابھر آئے، خاص طور پر گلگت اور بلتستان میں، کشمیر کے حدود میں۔ تو میں آپ کی خدمت میں ان ہستیوں نے جو دین کا پیغام پہنچایا، کس طرح پہنچایا، ایک تو اپنی تقریر کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے۔ یہ اتنے مبلغ اعظم تھے جن کو کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ آج یقیناً ہم علماء اس چیز پر فخر کرتے ہیں کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء انبیاء کے وارث اس وقت ہو سکتے ہیں جس کی صفات، جس کی نشاندہی حضرت شاہ سید محمد نور بخش نے فقہ احمد باب زکات مسئلہ خمس رسول کے حصے میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ وہ علماء کرام جو اللہ کے احکامات کو خوب جانتے ہیں، اللہ کے امر کی وہ بھرپور تعظیم کرتے ہیں، اللہ تک رسائی حاصل کرنے کے طرق کی طرف وہ بالکل مشغول رہتے ہیں، رب کے احکامات کی وہ بھرپور اس پر عمل کرتے ہیں۔ آخر میں فرمایا وہ علماء کرام انبیاء کے حقیقی وارث نہیں جن کی زبانیں ان علماء کرام کے مشابہت میں صرف بول اٹھتی ہیں۔ آپ فقہ کا مطالعہ کریں، اس کے سیری کر دیکھیں، یعنی کہ قیل و قال تک عمل سے آری لیکن بظاہر زبان کے حد تک چرب زبانی، وہ انبیاء علیہ السلام کے حقیقی وارث نہیں ہے، شاہ سید محمد نور بخش نے فرمایا ہے۔ اسی طرح میں سامنے سے عرض کرنا چاہتا ہوں، فقہ احمد ایک ایسی عظیم ضخیم کتاب ہے جس میں علوم شریعت کے علاوہ طریقت کے علوم، حقیقت کے علوم، اس کے علاوہ علم ارضیات، علم فلکیات، علم بیولوجی، علم طبیعیات، علم جیومیٹری، یہ سارے علوم کا بھی مختلف جگہات پر وہاں پر شاہ محمد نور بخش نے جہاں جہاں ضرورت ہو
وہاں پر آپ نے ان کا تذکرہ کیا ہوا ہے. اس کتاب کا اسٹڈی کریں، جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو لطف مزہ آئے گا. آپ یقین کریں بلتستان بھر میں جتنی لائبریری ہے، برات لائبریری، حسن صاحب لائبریری ہے، وہ کافی کتابیں ہیں، لیکن جتنے میرے پاس جو کتابیں ہیں شاید کسی لائبریری میں وہ کتاب موجود نہیں ہوگا متعدد لائبریری میں. لیکن آپ یقین کریں میں اس بیت اللہ میں بیٹھ کر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، ہزاروں کتابوں کا اسٹڈی کرنے کے بعد سب سے پہلے تو قرآن مجید، اس کے بعد پیغمبر کی احادیث، اسی تسلسل میں فقہ احوط اور اصول اعتقادیہ کا جو ان دونوں کتابوں کا، ساتھ ہی عملی کتاب دعوت صوفیہ کا اسٹڈی کرنے کے بعد جو مزہ، جو لطف آیا ہزاروں کتابیں پڑھنے کے بعد، مجھے وہ لطف، وہ مزہ قسم بخدا کبھی نہیں آیا. کیونکہ علم و حکمت سے پوری کتاب ہے. یہ عالم اسلام کو ایک پیغام پر دعوت دیتے ہیں. ہمارے لوگ ایون یہاں تک کہ علماء کرام موجود ہیں، اسٹڈی بالکل نہیں کرتے ہیں، ہم ستیہ تغیر کے لحاظ سے چلے جاتے ہیں. کئی ایسے ابواب ہیں جن پہ ہم نے ابھی تک لوگوں کو سنا نہیں، لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے. یہ ایک معمولی کتاب نہیں ہے میرے دوستوں، بزرگوں. تو حضرت سید محمد نور بخش امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ علیہ، انہوں نے صرف زبانی حد تک نہیں بلکہ میں نے آپ کے خدمت میں کافی اس پر کام کرتا رہا. یہ تین پیج دونوں سائڈ پر، اس میں کیا ہے، سید محمد نور بخش اور امیر کبیر کے وہ رسائل، وہ کتابیں موجود ہیں. یعنی کہ ایک کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فقہ احوط کتاب الاعتقادیہ دعوت صوفیہ کے حد تک محدود یہ مسلک نہیں ہے. یہ سارے کتابیں، اور یہ جیسا کہ میرے پاس ذخیرۃ الملوک ہے، رسالہ مشارب الاذواق ہے، رسالہ اصطلاحات صوفیہ ہے، رسالہ اصطلاحات الصوفیہ ہے، رسالہ میرات الطاہرین ہے، مکتوبات امیریہ ہے، یہ چند مثالیں ہیں. اس کے علاوہ میر سید محمد نور بخش کی کتاب تفسیر مزت الاولیاء ہے، تفسیر سورہ فاتحہ ہے، رسالہ معراجیہ ہے، کشف الریاضات ہے، کشف الحقائق ہے. ہر ایگزامپل چند مثالیں. یہ پورے کتابوں کا میں نے تحقیق کر کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. ان علماء کرام کی اسٹڈی کرنے کے لیے ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں. اب یہ سارے کتابیں کہاں پر ہیں؟ یہ میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں کہ یہ پنجاب لائبریری، تہران، کتب خانہ آیا صوفیہ، استنبول، لندن، کلکتہ، کیمبرج یونیورسٹی، ویسٹرن انڈیا، ترکی، ایران، افغانستان، الجیریا، نائجیریا، دنیا کے بڑے بڑے کتب خانہ میں ان دونوں سیاست کی کتابیں ابھی تک زینت بنے ہوئے ہیں میرے دوستوں بزرگوں. لیکن میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان کتابوں میں بنیادی جو کتاب ہے اصول اعتقادیہ، یہ آمنت باللہ کی شرح ہے. الحمدللہ یہ کتاب اعتقادیہ ہے، یہ اصول قرآنی ہے، دلیل قرآن سے نظیر بالکل موجود ہے، اس کی شرح ہے. اور فقہ احوط کیا ہے؟ فروعی مسائل پر مبنی مکمل تشریح ہے، 53 ابواب اس میں موجود ہے. یہ چند زمانہ ماضی کے لیے، زمانہ حال کے لیے تک محدود نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے یہ کتاب تمام مسلمانوں کے لیے قابل عمل کتاب ہے، تمام عالم اسلام کے لیے. اب میں آپ کو ایک ایک کی مثال دیتا ہوں تو وقت طویل ہوتا ہے، میں مختصر کرنا آپ کو میں نے پہلے عرض کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی کتابیں ہیں بدقسمتی سے چند کتابوں کا تحریف ہوا ہے، ترمیم ہوا ہے. یہ کتاب لکھنے والے لکھاروں کا ٹیکنیکل طریقہ ہوتا ہے. جو لکھاری ہے، جو ریسرچ کرتے ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، جو علم دوست ہے ان کو معلوم ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں. سارے کتابیں اول سے لے کر آخر تک ایز اٹ از لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. پھر آخر میں کہتے ہیں کسی بھی مسلک کو، کسی بھی دین کو اگر کمزور کرنا ہو تو کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ٹیکنیکل ایک چیز اس میں شامل کرتے ہیں، اس میں سے ایک چیز وہاں سے ڈیل کرتے ہیں، ایک چیز اس میں شامل کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ کو موازنہ کرنا ہوگا. لہذا ایک بات یہ ہے کہ یہ کتابیں ان شخصیات کے ہیں، لیکن اصولی معاملات میں کوئی بھی مسئلہ کسی رسالے سے، کتاب سے، کتاب الاعتقاد سے اگر ٹکراؤ ہو جائے وہ ہمارے قابل عمل وہ چیز نہیں ہے، نہ وہ قابل قبول ہے. فار ایگزامپل میں نے کتاب کا مطالعہ کیا تو درمیان میں ایک چیز کو میں نے پا لیا. کیا پا لیا؟
ایک تو یہ میں نے اسٹڈی کیا کہ وہاں پر اذان کا مسئلہ آیا کہ فلان فلان جملے پر یہ پڑھتے جائے. پھر ایک جملے پر یہ کہ جب اذان کے اسی تسلسل میں کلمات میں الصلاۃ خیر من النوم آئے تو یہ کلمہ پڑھیں. وہاں پہ ایک چیز موجود تھا. جبکہ فقہ احوال میں جو ہے اذان کے درمیان اس کلمے کا پڑھنا جو ہے وہ درست نہیں ہے, بدعت قرار دیا ہے. لہٰذا میں نے اس لکھاری کو بتایا بھائی یہاں پر فقہ سے یہ مسئلہ تصادم آ رہا ہے, یہ برابر فٹ نہیں آ رہا ہے. انہوں نے کتاب یعنی کہ اپنی تحقیق میں ریسرچ میں ڈھونڈا, تلاش کیا, جستجو کے کہیں پر نہیں ملا. تو ان چیزوں کو آپ کو دیکھنے کی ضرورت. دوسری بات یہ ہے کہ یہ قلمی جو چیزیں ہیں, ہم کہتے ہیں کہ یہ قلمی کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے, یہ ہاتھ کا قلم سے لکھا ہوا کتاب ہے. اب دیکھیں ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ قلمی اس میں کوئی غلطی بالکل ہوتے ہیں. میں اپنے مشاہدے آپ کو ایک بات کرتا ہوں. مجھے ایک دعوت صوفیہ کا چھوٹا سا نسخہ ملا, اتنی چھوٹا سا نسخہ. کسی نے اس کو پڑھے, اس میں آپ کے عملیات اس میں موجود ہیں. اصل نسخہ یہی ہے. اس کو میں نے میں نے پڑھا, دیکھا تو کیا تھا. جب میں نے کلمہ دینہ ایمان اصول دین کو دیکھا تو وہاں پر اول توحید دوم نواصل امامہ لکھا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیز ایک ٹیکنیکل لوگوں کا لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے جس سے ہمارے لوگوں کے اذہان جو ہے منتشر کرتے ہیں. لہٰذا ایسی کوئی چیز جب فقہ سے یا کتاب الاعتقاد سے ٹکراؤ ہو تو وہ اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے. باقی یہاں پر میں ایک چیپٹر کلوز کرتا ہوں تبلیغ کے حوالے سے, اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے حوالے سے. 19ویں صدی میں آئی بابا بکر رحمت اللہ علیہ نے جو ہے ریاضت کے ذریعے, اعتکاف کے ذریعے, تسبیح و تحلیل کے ذریعے, یہاں پر بھی مجھ جیسے بہت سارے جوہرا موجود ہیں جن کے ہاتھوں میں سگریٹ, منہ میں نسوار, تاریخ الصلاۃ, تاریخ الجماعت ہے, ان کو نماز کے پابند بنا دیا. 19ویں صدی میں جو ہے نوربخشیت, صوفیزم, تصوف کا میدان بہت اوپر چڑھ گیا, کیونکہ ان کی معاونت کے لیے بڑے بڑے مفتی عبداللہ جیسا, علامہ محمد بشیر جیسا, سید جمال الدین جیسا اور دیگر کئی بڑے بڑے پائے کے علماء کرام موجود تھے. تو اسی تسلسل میں محترم المقام باؤستم علی انور صاحب جو ہے اسی تسلسل میں جو ہے اس اعتقاد کے ایک تبلیغ کا روحانی ایک ذریعہ ہے, سسٹم ہے, نظام ہے, اس کو آگے لے کے جا رہے ہیں. لیکن میں علماء کرام سے دل کی درد لے کر, ایک فکر لے کر آپ سے ہم سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں. علماء جو ہے علماء سپریم کونسل کیونکہ یہاں پر یہاں تک ہمارے سسٹم پر محدود ہے, یہ -0 پر ہے. کوئی کام, کوئی تبلیغی سسٹم نظام نہیں ہے. باقی عمومی طور پر بشمول میں خود ادنا سے چھوٹا سا میں دین کا عالم ہوں, میں دین کا ایک ادنا سا خادم ہوں. لہذا علماء کرام کی کوئی ایسا نظام, سسٹم, دعوت تبلیغ کا کوئی ایسا چیز ہے ہی نہیں, ہے کہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر ہم نے جانا ہے, کہاں پر جمعہ جماعت نہیں ہے, کہاں پر کمزوری ہے, کہاں پر دین پھیلانا ہے, کہاں پر قرآن کا پیغام پہنچانا ہے. سارے علماء کرام الحمدللہ اکثر جو ہے باعزت روزگار پہ لگے ہوئے ہیں, لیکن کسی کو شرم آتے ہیں, کسی کو مالی مسائل کا شکایت نہیں ہے, لیکن وہ اخلاقی جرات پیدا نہیں ہوتے. اس طرح علماء کرام تبلیغ کے اعتبار سے بہت ہم کمزور ہیں. میں نے 2 دفعہ تبلیغ کے علماء کرام کو جمع کیا, یکجا کیا, مفتی اعظم صاحب یہاں پر موجود ہے, قیصر صاحب موجود ہے, لے کر گیا. بہت اتنا مؤثر رہا, عوام روتے تھے کہ ہمارے پاس ایسے علماء کرام ہیں جو دین کی تبلیغ پہنچاتے ہیں, صوفیزم, صوفیہ کا وہ تعلیمات پہنچاتے ہیں. ہمیں آج تک سنا ہی نہیں تھا. ہمارے عوام ہم سے اتنا استقبال کیا, اتنا پروٹوکول دیا کہ وہ بھی خوش ہو گیا, سب سے زیادہ اللہ کی ذات خوش گیا, اللہ کے رسول خوش ہو گیا. لیکن ہم علماء میں یہ بہت بڑی فوقان ہے, تبلیغ کے لیے ہمارا کوئی منظم طریقہ موجود نہیں ہے. تیسری بات, میں یہاں پر ایک اہم بات یہ کرتا ہوں بالخصوص میرے اسٹوڈنٹ سے. دیکھیں ہم سب کہتے ہیں کہ گاشے میں 95% صوفیہ نوربخشا ہے, ٹھیک ہے, بات بالکل درست ہے. لیکن المیہ اس بات کی ہے کہ 95% اہل تصوف ہونے کے باوجود 10 کے 10 اضلاع میں نہ پڑھنے کی وجہ سے, محنت نہ کرنے کی وجہ سے, ان کتابوں کو اسٹڈی نہ کرنے کی وجہ سے ایک ضلع میں بھی نوربخشی ایک جیسی موجود نہیں ہے, ایک ایسی موجود نہیں ہے. ہر کی پوسٹ پر جو ہے دوسرے مسئلے کے لوگ موجود ہیں, لیکن وہ بھی تو دین کی مطلب کی خدمت کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ نہیں ہے. لیکن
ہمارے وہ اسٹوڈنٹ حضرات دن بھر موبائل پر لگے ہوئے، بت جیبوں میں رکھا ہوا ہے. شرم کی بات نہیں ہے. 10 کے 10 اسلام میں جو ایک مباشی ڈپٹی کمشنر کا نہ ہونا، ایون ایسے کا نہ ہونا، کسی بھی بڑے بڑے یعنی کہ چیف سیکرٹری کے ہوئے پر محال کی بات، دور کی بات ہے. ضلع گاشے میں ہی نہیں تو پھر ہمیں اس سوچنے کی کیا ہمیں ضرورت نہیں ہے؟ کیا یہ المیہ نہیں ہے؟ تیسری بات غور کریں میرے بھائیوں دوستو، آپ کو جب مسائل ہو، مالی مسائل ہو اور کوئی رکاوٹ ہو تو محترم باپ کی تعاون کرنے تیار ہے. ہم تیار ہیں. ہمارے جان مال تن سب کچھ جو ہے، کوئی بھی اسٹوڈنٹ جس کے لیے داخلہ کا مسئلہ ہو، پیسے کا مسئلہ ہو، جو بھی ہو، ہم انشاءاللہ تعالی جہاں آپ کا پسینہ گرے گا وہاں پر انشاءاللہ ہمارا خون گرے گا اس مسئلہ کے آبیاری کے لیے. ہم سب جو ہے کہ اپنی ذاتی مفاد کو، ذاتی شہرت کو، ذاتی عزت کو بالائے طاق رکھ کر اس کام سے، اس فعل سے، اس قول سے اس مسئلہ کے پیروان کو مضبوط ہونا، ہر ایک تصور یہی ہونا چاہیے. تو میرے اسٹوڈنٹ جب مجھے فخر ہے، بہت سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ جو ہے بڑے بڑے یونیورسٹی میں موجود تھے، کالج میں موجود تھے، فارغ ہو کر اعلیٰ عہدوں پر بھی موجود ہیں. لیکن جب گرمیوں کے موسم میں وہاں پر جب آتے ہیں تو موسمی پرندوں کی شکل لے کر آتے ہیں. میں نے وہاں پر بھی خطبے میں کہا، میرے اسٹوڈنٹ، میرے طلباء، آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں ایسے ہی چلے جاتے ہیں، سیر سپاٹا کرتے ہیں، سلیس پاٹوں میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں، وہاں ہنجو جاتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. یہ نہ کریں. آپ یونیورسٹی فارغ ہو کر آئے ہیں، یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے، اچھے اچھے کالجوں میں ہیں، آپ گیدرنگ کریں، کبھی تعلیمی سیمینار کریں، کبھی شاہ محمد نور بخش کے تصویر و تعلیم کا دنیا کو پیغام پہنچائیں، کبھی امیر کبیر سید علی حمدانی رحمت علیہ کا پیغام پہنچائیں. علی پور سے تشریف لانے والے وفد کو یہاں پر خوش آمدید کہتے ہیں. تو یہاں پر میں اپنے تقریر کلوز کی طرف آ رہا ہوں، ٹاپک کو میں اختتام تک لے کے جا رہا ہوں. تو میں نے ان اسٹوڈنٹ سے کہا، ان سے میرے بار بار خطاب رہا کہ ہم لوگ ایک سیمینار منعقد کریں شاہ ہمدان مبلغ اعظم کی تعلیمات کے حوالے سے. کبھی سیمینار میں امیر کبیر کے شخصیت، ان کے تبلیغ کے حوالے سے. 2023 میں چند اسٹوڈنٹ کو یہ بات ان پر اثر کر گیا، انہوں نے ایک تعلیمی سیمینار بنایا اور ایک اچھا تنظیم کا قیام عمل دلا کی EER کے نام سے. میں ان کو بہت ہیلپ کیا، مدد کیا، اور انہوں نے ایک تعلیمی سیمینار منعقد کرا، بہت ہی کامیاب رہا، جس سے ہمارے طلباء کو شعور آ گیا کہ ہم نے کس یونیورسٹی میں جانا ہے، کس کالج میں پڑھنا ہے، ان کی مدد کیسے کرنا ہے. ایسے طلباء بھی تھے جن کے ذہن فتیم تھے، ذہین تھے، مگر مالی مشکلات کا ان کو سامنا تھا، کسی کو گائیڈ لائن نہیں تھا. تو انہوں نے وہ چیزیں راہ دکھایا، گائیڈ لائن کیا کہ ان کے لیے راہ یہ ہے، طریقہ ہے، مسائل کا حل یہ ہے. تو اس طرح اگر آپ لوگ تعلیمی سیمینار منعقد کرائیں تو ہمارے لوگوں کو یہ شعور ہوگا کہ ہم نے شاہ محمد نور بخش کی سیاست کو کس طرح پہچاننا ہے، امیر کبیر کی تعلیم ہمیں کس طرح چلنا ہے. تو میں اب بھی کہتا ہوں کہ ان جو طلباء ہیں یہاں سے جب وہاں پر آتے ہیں تو برائے مہربانی آپ لوگ اس دین کی آبیاری کے لیے، دین کی بقا کے لیے آپ خوب محنت کریں، چونکہ اسٹوڈنٹ کا، جوانوں کا جو ہے بہت بڑے کردار ہوتے ہیں. اسی لیے NYF کا جو وجود میں آئے ہیں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ طلباء کی رہنمائی کرنا، تعلیم کو پروموٹ کرنا، جن طلباء کو جو مسائل ہیں ان کے لیے مسائل حل کرنا. یہ NYF کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ان کی ذمہ داری ہے. انجمن کا اپنا کام ہوتا ہے، اہل کا اپنا کام ہوتا ہے. اسی طرح NYF کا کام کیا ہوتا ہے؟ ان طلباء کی رہنمائی، ان کی رہبری کرنا ہے. یہی چند چیزیں میں نے اب تک پہنچایا ہے. بہت اب تک باتیں کرنے کی چیزیں میں نے یہاں پر نوٹ کر کے لایا تھا. تو یہاں پر ہر قسم کی کتابیں، ریسرچ سینٹر، تحقیق، لیکن تحقیق ایسا ہو جو مثبت ہو،
یہ تحقیق نہ کریں کہ جیسا کہ مباشر مروجہ اذان ہے وہ اذان ثابت کرنے میں تحقیق کریں، اذان ثابت نہ ہونے کی تحقیق نہ کریں. کتاب الاعتقاد شیخ محمد نور عباس کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں، اس پر تحقیق کریں. ایسے آپ تلاش لیں کہ شیخ محمد نور کی کتاب نہیں ہے، کسی اور کا کہے گا غلط بنتی، اب تحقیق نہ، اس کے نام تحقیق نہیں ہے. سید محمد نور عباس کی سیاست میں کتنے زمانے ماضی میں، زمانے حال میں، ابھی زمانے فیوچر میں بھی آئے گا، ان کو کبھی نبوت کا دعویٰ، کبھی امامت کا دعویٰ، کبھی مہدیت کا دعویٰ الزام لگاتا رہا. عام تحقیق اس طرح کرنے، اس سیاست کا معیار یہ ہے، وہ علم شریعت، علم طریقت، علم حقیقت جملہ علوم پر اس کو ازبر ید طولہ حاصل تھا. اس کی سیاست کو وہ لوگ پہچانتے ہیں جو علم شریعت کے ساتھ ساتھ علم طریقت کے ان کے اندر کچھ بو ہو تو اس شریعت کو جان سکتے ہیں. تو لہذا تحقیق اس طرح کریں کہ دیکھیں کہ اصول اعتقادیہ نے یہ زلزلہ کا جو سبب ہے، آپ نے بالکل سائنسی نظام کو، سسٹم کو پہلے کی آپ کو بتا دیا. دعوت اسلام میں 4 اقوال بتائے. ہمارے کچھ نادان لوگ اس کو کمزور کرنے کے لیے، نیچا کرنے کے لیے وہ دیر کے ذکر دعویٰ کرتے ہیں. اس کو چھوڑ دے نا، وہ ایک نظر وہ قول ہے، اس کو وہاں پر چھوڑ دیں. وہاں پر بھی یہی قول جو کتاب الاعتقادیہ میں، وہی دعوت صوفیہ میں بھی ہے، وہ بالکل سیاسی نقطہ کے عین مطابق ہے. اس کو لوگوں کے سامنے اجاگر کرنا، اس کی چیز کا نام ہے تحقیق ہے. لہذا 3 بنیادی کتابیں ضرور ہیں. دعوت اسلام میں اوراد ہے، اذکار ہے، تسبیحات ہے، یہ ساری چیزیں موجود ہیں. جو آپ کو پسند نہیں اس کو آپ اس کو وہاں پر چھوڑ کر عمل نہ کریں. لیکن اعتقادی مسئلہ ہو، فروعی مسئلہ ہو تو ان 2 کتابوں سے مطابقت ہونا ضروری ہے. جو نہیں ہے اس میں اس کا مطلب ہے کہیں پر اس میں ٹیکنیکل طریقے سے یا تو تحریف ہوا ہے یا تو ترمیم ہوا ہے. تو حقیقی تحقیق وہ ہے جو مثبت ہو، جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، جو سید محمد نور بخش امیر کبیر کے قول کے مطابق ہو. وہ حقیقی اور ایکچوئل تحقیق ہے. ادروائز باقی سارے تحقیق ہے، وہ ساری چیزیں اگر منفی طور پر ہو، جو اسلام کے نقصان ہو، جو تصوف کے نقصان ہو، جس اس میں نقصان ہو، وہ تحقیق نہیں، وہ تحریف یا تحریف کہلاتا ہے. تو میں یہاں پر ایک دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے حضور اللہ تعالیٰ ہمارا ذاتی شہرت، ذاتی عزت، ذاتی مفاد سب کچھ چھوڑ کر اس دین کی بقا کے لیے، اس دین کی آبیاری کے لیے، اس دین کی ترقی کے لیے وطن گاما سے بڑھ چڑھ کے حصہ لینے میں جاتے خدا توفیق بخشے. اللہ مشاغل نظام کو لکنتی علم و ریاضت کے ذریعے، بڑے بڑے اسکالر کو تصنیف و تحقیق کے ذریعے، میرے نوجوان نسل کے لیے خوب محنت کے تعلیم کے ذریعے اور دین کے وفادار جوانوں کے لیے مخلصانہ طور پر اس دین پر جان قربان کرنے کا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ جو روحانی جو ریاضت سسٹم نظام ہے، تبلیغ کا جو سلسلہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کو روز بروز آئے دن دنیا کے کونے کونے تک. صوفی بھی وہی ہوتا ہے جس کا ظاہر میں پاک ہو، جس کا باطن میں پاک ہو، وہی صوفی ہوتا ہے. اس صوفیانہ نظام کو دنیا کے ہر کونے میں پہنچانے کا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. میں نے زیادہ لے لیا. بہت بہت شکریہ.